اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 165 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پچھلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا مومنوں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے بھیجا اور پھر وہ آپ پر قرآن کریم کی آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تعلیم دیتا ہے قرآن کریم کی، اور عملی نمونہ بنا کر اپنی زندگی کے آپ کو سکھاتا ہے۔ جنگ احد کی بات ابھی جاری ہے، تربیت کے حوالے سے اور سمجھانے کے لیے مسلمانوں کو اور ہدایات ہیں۔ اولم اور کیا جب اصابتکم پہنچی تم کو مصیبت تکلیف مصیبت، یعنی جب بھی آپ کو تکلیف پہنچی اس جنگ احد میں، کیونکہ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ قد تحقیق کے ساتھ اصابتم پہنچائی تم نے، مثلیہا اس کے دو چند، ان کو یعنی کافروں کو۔ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے تھے اور 70 انہوں نے قید کیے تھے، تو دو چند ہو گئے۔ یہاں مسلمانوں کی صرف 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، ان کے 70 قید بھی ہو گئے تھے، اور یہ قید انتہائی ذلت ہے، انتہائی تکلیف دہ بات ہے، اور پھر ان سے فدیہ وغیرہ بھی لیا گیا۔ ایک یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو تکلیف پہنچی دنیا کے حوالے سے، صحابہ کرام شہید ہو گئے، آپ کو تکلیف پہنچی اور فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور دردیں وغیرہ زخمیں، لیکن ان کو تو دو چند تکلیف پہنچی، کیونکہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو گئی۔ دنیا سے جو چلے گئے 70 کافر جو قتل کیے گئے تھے بدر میں، وہ تو جہنم میں چلے گئے۔ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کنویں میں پھینکا، پھر ان سے پوچھا کہ آپ کو اپنے انجام کو پہنچ گئے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے طاقت کے لحاظ سے کن فیکونی تو قوت کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ دیکھیں جہنم میں چلے گئے، وہ تو ناکام ہی ناکام ہے، وہ لڑتے ہیں، وہ کمزوری نہیں دکھاتے، وہ افسوس نہیں کرتے، اور آپ اس کے ساتھ بھی کہ تم نے جنت میں جانا ہے اور بہت بڑی کامیابی میں نے آپ کو دی، آخرت کی شہادت کا عظیم مرتبہ دیا۔ قل تم نے کہا ان ھذا کہ کہاں سے یہ ہوا، یہ کیسے ہوا، یعنی ہمیں کیوں شکست ہو گئی؟ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے لڑتے ہیں، ہمارے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ یہ منافقین یہ اعتراضات تو کرتے ہیں نا، اور یہ وسوسے ڈالتے ہیں مومنوں کے ذہنوں میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کہاں سے یہ ہوا، یہ کیوں ہوا؟ تو اللہ جواب دیتا ہے، قل ان سے کہہ دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی نفسوں کی وجہ سے ہوا، یہ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ تم نے کیوں بات نہیں مانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تم کیوں آپس میں لڑتے رہے؟ تم کیوں آپس میں مخالفت کرتے رہے؟ تمہاری ہی وجہ سے ہوا۔ مسلمانوں کو تو اسی کا خیر پہنچے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو وقتی تکلیف تربیت کے لیے دیتا ہے، ہدایت کے لیے دیتا ہے، اصلاح کے لیے دیتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے، برابر کرنے کے لیے، آگے زندگی بہتر کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کافر اور خاص کر پھر یہ منافقین اور پھر خاص کر وہ لوگ جو اعتراضات اب کرتے ہیں، مسلمانوں کے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو تمہاری ہی وجہ سے ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، وہ آپ کو گھر بیٹھ کے بھی فتح دے سکتا ہے، لیکن پھر تو مقصد پوری نہ ہوئی نا، آپ کا امتحان تو نہیں ہوا۔ اسی طرح تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے تو نہیں بھیجا کہ صرف یہاں بھی مزے کرنا ہے اور آخرت میں بھی مزے کرنا ہے، دنیا میں تو آپ کو بھیجا گیا ہے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے۔ یہاں آپ آزمائے جاؤ گے، یہاں آپ کا امتحان ہوگا، یہاں آپ پہ سخت یا نرمی آ جائے گی، یہاں آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو دیکھا جائے گا۔ دنیا میں بھیجے گئے ہیں اس لیے انسان کو کہ
اس لیے کہ اللہ دیکھے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے. تو نیک عمل خوشی میں تو ہر ایک کرتا ہے، اور خوشی میں تو نیک عمل آسان بھی ہے، لیکن یہ مصیبتیں، تکالیف اور آپ کو اپنی اعمال کی وجہ سے جو سزائیں دیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ آپ کتنے میرے ہیں اور میرے ساتھ، یا میرے احسانات اور انعامات کے کتنے حقدار ہیں آپ. اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ اس پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. یعنی آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جنت میں نہر بہتی ہیں شہد کی، پانی کی، رزق کی فراوانی ہے، ہر قسم کے فروٹ، میوے، پھل، خوشیاں وغیرہ 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 اللہ نے ذکر کی ہیں قرآن کریم میں جنت کے انعامات. تو کیا وہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں وہ نہیں کر سکتے تھے؟ اسی طرح یہاں دنیا میں یہ ساری چیزیں یہاں نہیں دے سکتے تھے مسلمانوں کو یا انسانوں کو؟ بالکل دے سکتے تھے. آخرت کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہاں تو آزمائش ہے، آزمائش ہے، امتحاناً ہم یہاں آئے ہیں. ہمیں دیکھا جائے گا کہ آپ کیسے عمل کرتے ہیں، رزق پا کر یا رزق نہ پا کر، یا تکلیف میں یا خوشی میں. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے. آمین. اولم آیا پھر جب اصابتکم پہنچی تم کو مصیبت تکلیف، مصیبت یعنی شہادت صحابہ کرام کی، قد تحقیق کے ساتھ اصابتم پہنچائی تھی تم نے، مثلہا اس کی دوچند، قل تم پھر تم کہتے ہو ان ھذا کہ کہاں سے یعنی یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہم پر. قل ان سے کہہ دیجئے ہوا کہ یہ من عند انفسکم تمہاری اپنی جانوں کی وجہ سے، تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے.